वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी देने का ऐलान किया है। ये नई मुद्दत नवंबर के अवाखिर में जब उनका पहला टर्म 3 साल का जब पूरा होगा तो उसके बाद शुरू होगी। इस ऐलान ने कई सवालों को जन्म दिया है। आज हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या ये फैसला मुतवक्का था, और जो दूसरा अहम सवाल है वो ये है कि ये फैसला अब क्यों किया गया, अक्टूबर या नवंबर में क्यों नहीं किया गया। साथ ही जो तीसरा सवाल है वो ये है कि क्या ये तौसी इलाकाई सलामती के पेश नज़र की गई है, जैसा कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी किए गए एलामिया में कहा गया है। चौथा सवाल है कि इमरान खान अब तक फ़ौज के सरबराह की तौसी के हवाले से जो कुछ कहते आए हैं उन बयानात का क्या बनेगा। पांचवा अहम सवाल ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ बड़ी हद तक अभी तक इस मामले पर खामोश है, मासिवाए एक आध रहनुमाओं के जो उनके इनफरादी बयानात हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने एक तरह से इस फैसले की हिमायत की है और एहसन इकबाल साहब ने कुछ तवक्कुआत का इजहार किया है, लेकिन उन्होंने बराह रास्त इस पर कोई तबसरा निगारी नहीं की। तो ये देखना होगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ क्यों खामोश है, कौन हिमायती है, कौन मुखालिफ है, और इस खामोशी के पीछे क्या छुपा है। छठा अहम सवाल ये है कि ये जो फैसला किया गया है इसका फ़ौज के मोरल और तंजीम पर क्या कोई असर पड़ेगा, अगर होगा तो वो क्या होगा। सातवां अहम सवाल ये है कि इमरान खान ने ये फैसला दरअसल क्यों किया है, उनकी क्या तवक्कुआत हैं इस फैसले से। और आठवां अहम सवाल ये है कि क्या अब इमरान सरकार महफूज हो गई है 2023 तक जब अगले इंतखाबात होंगे, या ख़तरात अभी भी बाकी हैं इमरान सरकार के इस्तेहकाम के लिए। और आखिरी सवाल ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया का इस फैसले पर क्या रद्द अमल है। इन 9 सवालों का आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है कि क्या ये फैसला मुतवक्का था। अगर आप पाकिस्तान के अहम सहाफ़ियों और तजियाकारों के जवाबात देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये फ़ैसला बिल्कुल मुतवक्का था, बावजूद इस बात के कि इमरान खान इससे पहले क्या कहते रहे हैं। और उसकी जो वजह है वो बहुत साफ़ है, वो ये है कि इमरान खान सरकार मुतअद्दिद बुहरानों का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, जिसमें मुल्की मईशत का बुहरान भी है। तमाम तर हिज़्ब इख्तिलाफ उनके ख़िलाफ़ खड़ी है। कौमी असम्बली और जो पंजाब असम्बली है उनमें उनकी अक्सरियत बहुत कलील है, और जो चैलेंजेस हैं ख़ास तौर पर सेनेट में वो अभी भी बरकरार हैं। इसलिए क्योंकि ख़ुद इमरान खान बज़ाते ख़ुद और उनके जमात के लोग भी कहते रहे हैं कि उनको एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत एक ही सफ़े पर हैं, तो लिहाजा उनको इस तरह के इस्तेहकाम की काफ़ी ज़रूरत थी, और वो यही समझकर उन्होंने किया है ये फ़ैसला कि इससे उनको इस्तेहकाम मिलेगा। लिहाजा ये बिल्कुल मुतवक्का फ़ैसला था। दूसरा अहम सवाल ये है कि जैसा कि वज़ीर आज़म हाउस से जारी किए गए एलामी में कहा गया है कि यह फ़ैसला इलाकाई सलामती के तनाजुर में किया गया है, क्या वाकई ऐसा है? इसका जवाब नफ़ी में है। जहाँ तक इलाकाई सलामती की सूरत हाल है वो यकीनन मखदूश है और अहम फ़ैसले किए जाने हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से भी और पाकिस्तान भारत तनाज़े के हवाले से भी, लेकिन इसकी कोई ज़मानत नहीं है कि इस तौसी से ये ख़तरात टल जाएंगे, क्योंकि इन ख़तरात का मुकाबला मुल्क की मजमूई ताकत और जो सलामती के इदारे हैं उनकी ताकत से होता है। इसका किसी एक फ़र्द के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये बात इमरान खान सरकार ने जो की है वो दर हकीकत उसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। जो हकीकत है वो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका ताल्लुक़
عمران سرکار کی اپنی کمزوری سے ہے اور ان کے خیال میں اس سے ان کی استحکام میں اضافہ ہوگا۔ یہ سوال ضرور ہے کہ عمران خان اب تک توسیع کے حوالے سے جو کچھ کہتے رہے ہیں، جو اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، چاہے جنرل کیانی کی توسیع کا معاملہ ہو یا جنرل راحیل شریف کا معاملہ ہو، تو اب ان بیانات کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ تو واضح طور پر اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا کہ عظیم رہنما جو ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ تو یہ جو یو ٹرن لیا ہے انہوں نے، جس کو مدر آف آل یو ٹرنس کہا جا رہا ہے، تو وہ اسی میں اس کا جواب دے دیں گے، لہٰذا ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کی قیادت یہی کہتی رہے گی کہ جی کیونکہ علاقائی سلامتی کی صورتحال تھی لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے، وہ اس کو کوئی خاطر نہیں ڈالیں گے، مخالفین البتہ اس کو استعمال کریں گے۔ یہ سوال ضرور اٹھا ہے کہ حزب اختلاف کے اکثر جو قیادت ہے وہ اس پر خاموش ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں دیں، لیکن جو خاموشی ہے حزب اختلاف کی، یا کچھ لوگ اسے نیم رضامندی بھی کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ بہت صاف ہے۔ سیاستدان جو ہے وہ ہر صورتحال کو ایک اس میں موقع تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیونکہ اکثر سیاسی رہنما ان کی ایک طرح سے تاریخ پر بھی نظر ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب نومبر گزر جائے گا اور دوسرا عہد شروع ہو گیا جنرل باجوہ کا، تو وہ شاید مختلف طرح کا کام کریں گے، جو توقعات عمران سرکار نے ان سے وابستہ کی ہیں شاید وہ پوری نہ ہوں، لہٰذا وہ فوری طور پر اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیں گے جس سے کہ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ان کا کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، لہٰذا وہ ابھی بھی پر امید ہے۔ یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس سے فوج کے مورائل پہ کیا اثر پڑے گا۔ یقیناً جو توسیع ہے جنرل باجوہ کی، اس سے کچھ جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جن میں سے کسی ایک نے آرمی چیف بننا تھا، ان کا راستہ بند ہو گیا ہے، تو اس کا ظاہر ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کو خوشی نہیں ہوگی، لیکن یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی مورائل پہ کوئی بہت بڑا اثر پڑے گا، اس کا جواب نفی میں ہے۔ جو فوج کے اندر جو تنظیم ہے، جس طریقے کا تنظیمی ڈھانچہ ہے، اور جو پرکس پرویلیجز ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملتی ہیں، تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا، اس سے کچھ لوگ ناخوش ضرور ہوں گے، لیکن اوورآل جس طریقے سے ایک تنظیم ہے فوج کی، اس پہ اس کا کوئی بہت بڑا منفی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ سوال ضرور ہے کہ یہ فیصلہ اب کیوں کیا گیا، اکتوبر یا نومبر میں کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کا جواب بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اکتوبر یا نومبر کے قریب یہ اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہوتا تو وہ تمام لوگ ماضی کی جو روایت ہے، جو ممکنہ طور پر امیدوار ہو سکتے تھے، وہ کسی قسم کی لابنگ کر سکتے تھے، کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی تھی جس سے کہ فوج کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس پہ اس کا برا اثر پڑتا، اور خود جو ملک کی جو سیاست ہے اس پہ بھی اس کے منفی اثرات ہو سکتے تھے، لہٰذا 3 مہینے پہلے اس کا اعلان کر کے ان تمام افواہ سازی اور امیدوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی اور امیدوار ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ اس لیے 3 مہینے پہلے کیا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی منفی امکان موجود نہ رہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جو ایک مثال ہے وہ جنرل اسلم بیگ کے حوالے سے ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے کئی مہینے پہلے غلام اسحاق خان جو اس وقت صدر تھے، انہوں نے اعلان کر دیا تھا جنرل آصف نواز جنجوعہ کا۔ کیا اس توسیع کے اعلان کے بعد عمران سرکار محفوظ ہو گئی ہے؟ اگر توقعات وابستہ کی جائیں تو عمران سرکار کی توقعات تو یہی ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس توسیع سے ایک طرح سے ان کی جو سیاسی استحکام ہے اس کو ایک طرح سے مہمیز ملے گی، وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پاکستان کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جواب اکثر کر کے آپ کو نفی میں ملے گا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی جو توسیع ہوئی تھی جنرل ایوب خان کی،
اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ توسیع ہوئی تھی میجر جنرل اسکندر مرزا کے کہنے پر، اس وقت کے وزیر اعظم نے کی تھی، لیکن جب یہ توسیع ہو گئی تو پھر ایوب خان نے سب سے پہلے اسکندر مرزا کی ہی کوئی 20 دن کے اندر چھٹی کر لی تھی. تو یہ کوئی اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر ماضی قریب میں بھی دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 2010 میں جب جنرل کیانی کو 3 سال کی توسیع دی گئی تھی تو اگلے سال میمو کمیشن ہو گیا تھا. تو یہ کوئی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی توسیع سے کسی طور پہ بھی عمران سرکار ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی. یہ سوال ضرور ہے کہ اس توسیع کے اعلان کے بعد پاکستان کے ذرائع ابلاغ کا رد عمل کیا ہے. اگر آپ مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں، پاکستان کے اکثر ٹی وی چینلز کے تجزیہ کاروں نے بہت محتاط انداز میں لیکن اس کی حمایت کی ہے. اسے اسی طرح سے پیش کیا ہے جیسا کہ پاکستان کی حکومت عمران سرکار پیش کرنا چاہتی ہے. ماں سوائے بہت ہی کچھ چند آوازوں کے اکثر پاکستان کے جو خاص طور پر ٹی وی میڈیا ہے انہوں نے اس کی حمایت کی ہے. پاکستان کے اخباروں میں آج کے جو ادارے ہیں ان میں نیشن اخبار نے تو اس کی حمایت کی ہے اور اسے 3 سال کے استحکام سے تعبیر کیا ہے. کچھ اور اخباروں کے ادارے آنا باقی ہیں، لیکن توقع یہی کی جاتی ہے کہ پاکستانی میڈیا، جس کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ آج کل خاصا مفلوج ہے اور دباؤ کی صورتحال میں ہے، تو اس کے اکثر جو ارکان ہیں وہ اس کی حمایت ہی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ البتہ صورتحال مختلف ہے، اس پر حمایت اور مخالفت میں بھی آوازیں آ رہی ہیں. تو میڈیا کا جو رد عمل ہے وہ بنیادی طور پر جو مین اسٹریم میڈیا ہے، چاہے وہ اسٹیٹ میڈیا ہو یا اسٹیٹ میڈیا، انہوں نے اس کی حمایت ہی کی.